سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ حضرت. وہی بول رہے تھے کیا اس میں جو ہے نا دیوبندی لوگ آ کے کس میں؟ اسی مسجد میں سہرسہ میں. اچھا، تو بھیا فون کیا تھا، ویڈیو وغیرہ بھی میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. وہ کیا کہ بیچ میں پڑھا رہا وہ مطلب کیا ہوا؟ پوری بات بتائیے آپ مجھے. اصل میں معاملہ یہ ہوا کہ دیوبندی لوگ آتا رہا 2-3 آدمی. ٹھیک کہاں پہ؟ سنیوں کی مسجد میں؟ جی، سنی کی زمین بھی ہے، مسجد بھی ہے، لیکن وہاں پہ تعداد زیادہ ہو گئی دیوبندی کی، اسی لیے وہ تو قبضہ کر دھاندلی رہا. کر رہے ہیں، دادا گیری دکھا رہے ہیں وہاں. جی، تو یہ لوگ یہ سنی کہتے لوگ ہیں یہ کہتے ہیں ہم تو امن شانتی والے لوگ ہیں، ہم تو پیار محبت والے لوگ ہیں، تو یہ پھر بدتمیزی کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ تو اس کے بعد 1-2 آدمی کو یہ امام بہت پہلے سے سورس لگا رہا، لیکن ہم لوگ جب وہاں تھے تو کوئی چانس نہیں تھا. ایک تو بات اس دن بتاؤں، جب وہ آنا شروع کیے ہوں گے نا تو جو آپ کے محلے کا کچھ جو پاورفل ہوگا نا، پہلے اس کو بہکایا ہوگا، پہلے اس کے تلوے چاٹے ہوں گے، ہاں پیچھے اس کو پیچھے ان بار کے بار رہا، سلام اس کو بار بار سلام کر کے محبت اپنا میں ایک دم لے لیا. اپنا معتقد بنایا ہوگا. یہ کیا معلوم ہے دیوبندی لوگ اب مسجد سے جاتا ہی نہیں ہے. مسجد میں چولہا لے آیا، برتن لے آیا، کھانے پینے کا سامان لے آیا، کھاتا پیتا ہے. اذان آپ ایسے ہی بات کرتے کرتے مسجد میں جاؤ. میں تو ابھی یہاں نہ ہوں، کہاں؟ غازی پور میں ہوں نا، سمجھے. اچھا، تو بھیا ہم کو خبر کیے تو بہت افسوس کی بات ہے، ویڈیو بھی بھیجے میں آپ کو اشرف ایک بھائی نے خبر کی ہے آپ کو؟ جی بولے دیکھو ایسی کی بات ہو رہی ہے. اشرف بھائی کو لائن پہ لو. اچھا آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں انہوں نے آپ کے کال کو ہولڈ پر رکھا ہے. کرپیا لائن پر بنے رہی. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں انہوں نے آپ کے کال کو ہولڈ پر رکھا ہے. کرپیا لائن پر بنے رہی. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں انہوں نے آپ کے کال کو ہولڈ پر رکھا ہے. کرپیا لائن پر بنے رہی. آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں انہوں نے آپ کے کال کو ہولڈ پر رکھا ہے. کرپیا لائن پر بنے رہی. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں انہوں نے آپ کے کال کو ہولڈ پر رکھا ہے. کرپیا لائن پر بنے رہی. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں انہوں نے آپ کے کال کو ہولڈ پر رکھا ہے. کرپیا لائن پر بنے رہی. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں انہوں نے آپ کے کال کو ہولڈ پر رکھا ہے. کرپیا لائن پر بنے رہی. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں انہوں نے آپ کے کال کو ہولڈ پر رکھا ہے. کرپیا لائن پر بنے رہی. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں انہوں نے آپ کے کال کو ہولڈ پر رکھا ہے. کرپیا لائن پر بنے رہی. The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں انہوں نے آپ کے کال کو ہولڈ پر رکھا ہے. کرپیا لائن پر بنے رہی. ہیلو حضرت. ہاں، کیا ہوا؟ شاید وظیفہ وغیرہ پڑھتے ہوں اسی لیے نہیں اٹھا رہے ہیں کال. پھر کیا کریں؟ تو بات کریں گے ابھی تھوڑی دیر میں، اسی لیے ہم سوچے کہ آپ سے کچھ رائے لیا جائے. رائے کیا لیا جائے؟
डायरेक्ट बात कराई जाए यार। तो जो अरे है ना, मुनाफिक मुर्तद बदमजहब बदअकीदे होके मुसलमानों को मस्जिद से निकाल रहे हैं। और वो इमाम कैसा है यार, उसको चाहिए कि वो खुद के अंदर भी काबिलियत होनी चाहिए ना। नहीं नहीं, इमाम देखिए, इमाम सही है, समझे, वो शाहिद भाई है, वो सही है बेचारा, वो पूरी दलील देने के लिए हर चीज तैयार। असल में तो वहाँ के फिर जो वो आदमी, करे ना, वो ऐसा मुसलमानों को दिखाए ना वहाँ के। वो आदमी कमीना है वहाँ का, समझे। एक दो को हाँ जो है सही देवबंदी बात है, आदमियों से कमजोर पड़ जाता है इंसान। जी। तो इमाम अकेला क्या करेगा, आदमी पीठ पे रहेगा तब ना, खुदा न खास्ता कोई तरह की इस बात टाइम हुआ पे इस दौर में सुलह कुलियत की बीमारी बहुत ज्यादा भरी हुई है। तो एक दो को शायर भी है तो वो इधर उधर जाता है, कभी उधर जाएगा, तो कहेगा अच्छी ठीक है छोड़िए। उस इमाम ने मस्जिद में आने कैसे दिया? उस इमाम ने, ऐसा मामला हुआ कि दो तीन को जो है वो सुलह कुल लिए, इधर भी पढ़ता है उधर भी पढ़ता है, वो क्या किया तो धीरे धीरे उन्हीं धीरे। लोगों को इमाम साहब को नहीं समझाया गया पहले से ही? इमाम साहब को मालूम नहीं है, अभी नहीं, पता चला कि हम जिसको सोचते थे कि ये सुन्नी है, अच्छा है, हमको मानता था, कभी कभी चाय पिलाता था, अब पता चला कि वो देवबंदी है। ये तो सड़े हुए बदबूदार होके अच्छे वाले सुन्नी को सलाम करते हैं ये कमीने। तो वो जो है ना, गांव वाला आदमी क्या किया कि बोला छोड़िए इमाम साहब, अब देखिए कमीना बंदी, छोड़िए इमाम साहब, आप आधा इधर पढ़ा लीजिए, वो लोग अपना उधर पढ़ाएगा। इमाम साहब आधे में पढ़ा रहे हैं, अपना वो लोग ऐसा उधर भी हो पढ़ाएगा। सकता है कि जो वहाँ का मैन आदमी हो जी तो उसका मुंह भर दिया हो हाँ पैसे वगैरह से, किसी भी चीज से उसको कोई लालच दिया हो। जी, तभी वो कह रहा है कि छोड़िए हटाइए। अच्छा, उस बंदे से कहो कि तुम अपनी जमात के किसी बड़े से बड़े आदमी से बात कराओ, फिर हम दिखाएंगे कि इनकी जो गंदगी है, जो इनकी वो कह रहा था ना इमाम साहब को कि ये पंथी छोड़िए, तो मैं दिखाऊंगा फिर उसको। बहुत अफसोस हुआ, बताइए, हम लोग उसमें प्रोग्राम किए, कितना अच्छा, सैयद साहब को मंगाए, सैयद साजिद मियां बोले क्या कि वो लोग ऐसे नहीं मानेगा, वो लोग थाना भी जो है ना, एक कमीना बड़े है। बड़े उलमा को आप बुलाइए जो आपके कांटेक्ट में हैं। जी वो तो है, हाँ, दरअसल बुलाइए वहां कमीना पर। सब जो है ना, गांव वाला कमीना, समझे हजरत। हम लोग 3 किलोमीटर दूर है हम लोग के घर से, तब हम लोग जाते हैं जुमा पढ़ने। हाँ, देश को बाहर के गद्दारों से खौफ नहीं है, डर नहीं है, जो देश में रह के देश की गद्दारी करते हैं उनसे खौफ है, उनसे डर है। तो सैयद साहब बोले क्या, थाना में मत जाओ। इसी तरह ये वहाबी देवबंदी गद्दार हैं दीन के। तो इस्लाम को बाहर के दुश्मनों से डर नहीं, ठीक है, अपनों से। हाँ, और हर जगह का यही माहौल रहता है, आस्तीन के छुपे हुए सांप। समझे हजरत। तो सैयद साहब बोले क्या कि थाना उना में मत कहो, वरना वो लोग को थाना में पहुंचे 1000-2000 दे देगा तो कोई रिस्क नहीं लेगा। ऐसा करो, कोर्ट में जाके जो है, जिसके नाम से जमीन है, मस्जिद के नाम से कागज वगैरह लेके जाके कोर्ट में केस करे कि हमारे मस्जिद पे कब्जा कर रहा है। अच्छा, फिर हुआ ऐसा? तो भैया गए, सबको सब बात बताए, तो वो कह रहा है नहीं करेंगे, धीरे धीरे। धीरे धीरे कब करोगे, जब वो सारा आपसे अपने में कर लेगा तब। मैं इस ऑडियो को सोशल मीडिया पे डालता हूँ कि ये वहाबी देवबंदी जो है कमजोर मुसलमानों को सता रहे हैं, कमजोर मुसलमानों की मस्जिद छीन रहे हैं। हम इन सड़े हुए बदबूदार शैतानों के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, फिर हम लोग नमाज कहाँ पढ़ेंगे? ये हमारी जमीन है जी हजरत, सुन्नियों की जमीन है, ये जमीन भी है और पैसे देकर वो लोग बनवाए भी। फिर ये डाका मारी क्यों कर रहे हैं हरामखोर? कब्जा क्यों कर रहे हैं? इन्होंने हुजूर का फरमान नहीं सुना कि किसी की जमीन पर थोड़ा सारा भी अगर कब्जा कर लिया, अगर एक बालिश भी जगह ली किसी की, तो वो जमीन के जो 7 तबक है उसके सीने पे रख दिए जाएंगे। तो इन तब्दीली जमात वालों के सीने पे नहीं रखे जाएंगे, ये पूरी मस्जिद रखी जाएगी, सहलेंगे ये इसका वजन। खाना पीना हर चीज मस्जिद में ही होने लगा, वहीं पाद रहे हैं, वहीं हग रहे हैं, वहीं मूत रहे हैं हरामखोर, वहीं नाइट फेल कर रहे हैं। सोएंगे तो नाइट फेल क्या इनके घर जाके होगा? वहां पे बूढ़े बच्चे जवान सब रहते हैं, जी क्या जवान लोग नहीं होते उसमें? तो मस्जिदों में सोते हैं ये कमीने, वही कपड़े खराब हो जाते हैं। और हद तो ये है, अपनी माँ बहनों को ले जाने लगे हैं ये कई सारी जगहों पे जमात में। हाँ, और इनकी औरतें मस्जिदों में जा रही हैं जी। मैं मुसलमानों को कहना चाहूंगा, अरे मुसलमानों होश में आओ, कब तक गफलत की नींद में सोओगे यार? बेशक। देखो, कुछ तो होता है इमामों और आलिमों की गलती से काम खराब, जी जी, क्या आलिमों ने नहीं बताया, समझे? जी हजरत। हाँ, और कुछ होता है आवाम की खुद गलत फहमी से,
जो ध्यान नहीं देता। जो ध्यान नहीं देते। अरे जब ये तुम्हारे इमाम तुम्हें समझा रहे हैं, बता रहे हैं, तो उसकी तहकीक करो, सर्च करो यार। हैं? अरे दुश्मनान रसूल की बात को तुम ऐसे तस्लीम कर लेते हो, मान लेते हो जैसे बस सब कुछ इसी ने ठीक कहा है। अपने इमाम के पास ले जाके उसकी बात कराओ कि यार हमें तो इतना इल्म नहीं है, इतनी नॉलेज नहीं है, हमारे इमाम साहब के पास चलो, हमारे मौलाना साहब के पास चलो। आंखें बंद करके मान लेते हो, मगर आपने ये नहीं देखा होगा कि किसी बदअकीदे ने आंखें बंद करके मान लिया हो। वो कहेगा नहीं नहीं हम इसकी तहकीक करेंगे फिर आपसे बात करेंगे। जब तक तहकीक या दलील या कोई चीज सबूत नहीं मिलता तब तक वो लाइन पे आता नहीं। उनको पढ़ाया जाता है, उनको सिखाया जाता है ऐसा, समझे? जी है सर। हाँ, उनको ऐसा पढ़ाया सिखाया जाता है। हालांकि इन देवबंदियों के पीछे नमाज है ही नहीं, क्योंकि इनके ऊपर तौबा फर्ज है, नमाज फर्ज नहीं है, तो इनका नमाज पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तो जो लोग इनके पीछे नमाज पढ़ेंगे उनकी भी नमाज नहीं होगी। वो तो है ही। हाँ, तो इन तब्दीली जमात वालों के पीछे नमाज ना पढ़ी जाए, वो कौन सा गाँव है आपका? भेड़ दरी। भेड़ दरी। जी। भेड़ दरी वालों, जो देवबंदी कब्जा कर रहे हैं तुम्हारी मस्जिद में, होश में आओ कि उस देवबंदी इमाम की जब खुद नमाज नहीं होगी तो तुम्हारी कहाँ से होगी। और जिस देव के बंदर का दिल चाहे मुझे कॉल कर ले, मैं अपना नंबर बताता हूँ 790-681-4054। मैं नंगा करूंगा इनको, और उस मुफ्ती में हिम्मत नहीं है, उस आलिम में हिम्मत नहीं है जो मुझसे बात करे, वो मैं नंगा करूंगा इनको। अरे थानवी वो है जो खुद अपने कलम से लिख गया कि वो हरामी है, वो अपने बाप की जायज औलाद नहीं है। ठीक है, किताब उठा के देख लो अशरफ उस-सवा ने। वो हरामी हमारे नबी की शान में तौहीन कर चुका है। तो जो उस हरामी के मानने वाले तुम्हारी नमाज के इमाम बनेंगे, ऐसे हरामी के मानने वाले इमामत के काबिल नहीं है। और मैं एक बात कहता हूं कि हर हरामी गुस्ताखे रसूल नहीं होता, हर हरामी, समझे? मगर जो गुस्ताखी करता है उसके हरामी होने में कोई शक भी नहीं होता, समझे भाईजान? जी जी। तो थानवी का जो बाप था, थानवी के पैदा होने से पहले पहले नामर्द हो चुका था, समझे? जब थानवी का बाप पूरी तरीके से मतलब नाकाम हुआ, जी। कातिल नस्ल हो गया, एक क्या बोलूं उसको मैं, किस अंदाज में बोलूं, छोड़िए हटाइए, नामर्द हो गया, बस यही जुमला काफी है। यानी कि उसकी माँ के काबिल नहीं रहा। थानवी पैदा होता इस काबिल रहा ही नहीं था वो। तो फिर ये दो भाई पैदा कैसे हुए? अकबर और अशरफ, ये दो बच्चे पैदा कहां से हुए, कैसे हुए, क्यों हुए, मुझे बताया जाए। जी जी। हाँ, तो वो जो इसका मामू कहता है ना, जो इसके मामू से के लोग कहते हैं कि आप बयान कीजिए बयान कीजिए, शायद मुझे, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ ये बात, ठीक है, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ ये बात। तो उसने कहा कि नहीं नहीं मैं बयान नहीं करूंगा। फिर उसने कहा हाँ ठीक है बयान करूंगा, मगर एक शर्त है, उसका इंतजाम फरमा दीजिए, मैं बीच बाजार में नंगा होकर निकलूंगा और नौजवान लोगों की भीड़ उसके साथ होगी, आगे पीछे उंगली करेंगे, ठीक है, और शोर मचाएंगे कि भड़वा है रे भड़वा, भड़वा है रे भड़वा। शायद मुझे शक होता है इस बात को पढ़कर कि शायद इसके मामू ने भाड़ खाया होगा थोड़ा बहुत, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं क्योंकि उस किताब में यही लिखा है, जहनी वहां पहुंच रहा है, ठीक है जी। हाँ, अगर कोई इसको हलाली साबित कर दे तो मैं 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि वो अपने कलम से खुद ही लिख चुका है कि उसका बाप उस थानवी के पैदा होने से पहले पहले नामर्द हो गया था। जब नामर्द हो गया था तो इसका फिर आना लाजमी नहीं था, जरूरी नहीं था। जी। ये आया कैसे? फिर उसके अच्छा होने की खबर भी नहीं है कहीं से कहीं तक, कोई किताब में भी उसकी नहीं है। नहीं कहीं नहीं। मैं बताऊं हजरत, जी। देखिए जिस शैतान ने, वलीद इब्न मुगीरा ने, जो हमारे नबी की शान में तौहीन की थी, जी। उसका राज अल्लाह तबारक व तआला ने फाश किया, बेशक। उसका पर्दाफाश अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किया। जी। उसके अंदर जो ऐब थे वो खुद जानता था, पर ये ऐब ऐसा था जो वो नहीं जानता था। अच्छा। उसके अंदर 10 ऐब थे, 9 ऐबों को वो खुद जानता था कि हाँ ये ऐब मेरे अंदर हैं, लेकिन एक मालूम नहीं था। एक मालूम नहीं था, और वो यही था कि वो हरामी है, वो अपने बाप की औलाद नहीं है।
اپنی ماں کے سینے پہ بیٹھ گیا جا کے تلوار لے کے چھری لے کے اور بولا کہ سچ سچ بتا کہ میں کس کی اولاد ہوں, میرا باپ کون ہے. پھر اس کی ماں نے بتایا کہ بیٹا ایسے ایسے بات تھی, سمجھے؟ جی جی ہاں, تو اس نے بھی توہین کی تھی ہمارے نبی کی, تو اللہ تعالیٰ نے اس کا راز فاش کیا, اور اس نے بھی توہین کی ہے ہمارے نبی کی, تو اس کے خود کے قلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے راز فاش کرا دیا. بے شک. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ تھانوی حرامی کی حرامی پنتی اس کے قلم سے ہی لکھوا ڈالی, جی اپنے قلم سے خود ہی لکھ بیٹھا کہ وہ اپنے باپ کی جائز اولاد نہیں ہے. جی تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں, جو لوگ ایسے لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں جو ہمارے نبی کے دشمن ہیں, بے شک. ارے کل قیامت میں کیا کرو گے؟ کل قیامت میں بہت خسارہ اٹھانا پڑے گا. اور خسارہ کیا اٹھانا پڑے گا؟ اگر دن دیو کے بندروں کے ساتھ ہی رہ گئے اور مر گئے انہی کے ساتھ, تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہی ہے. بے شک. ارے مومن ہے اور گناہ گار ہے تو بخشش کے چانس ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخشش کرائیں گے, شفاعت کرائیں گے, مگر تم اس دنیا سے ہی ہمارے نبی کے دشمنوں کے ساتھ جاؤ گے, دشمنوں کے ساتھ رہو گے, دشمنوں کے ساتھ مرو گے, دشمنوں کے ساتھ دشمنی نبھاتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے, ان کو اچھا سمجھتے ہوئے چلے گئے, تو پھر اس کی کوئی گنجائش تو نہیں. پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر سزا بھگتنی پڑے گی. رسول اللہ سے محبت کرتا ہے اور گناہ گار ہے تو اس کی ذمہ داری خود رسول اللہ نے لی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ میں بڑے بڑے گناہ گاروں کو بخشواؤں گا, ان کی شفاعت کراؤں گا. اور یہ شفاعت کیوں رکھی گئی؟ اللہ تعالیٰ جسے چاہے جنت میں داخل کر دے, جسے چاہے جہنم میں ڈال دے. بے شک. بے شک. ارے یہ شان محبوبی دکھانی ہے کہ میرے محبوب کی پاور کیا ہے, میرے محبوب کا مقام کیا ہے, میرے محبوب کا رتبہ کیا ہے. گناہ ہم کر رہے ہیں, چھپا رہے ہیں ہمارے نبی, سمجھے حضرت؟ جی جی. گناہ ہم کریں, چھپائیں ہمارے نبی ہم گناہ گاروں کو اپنے دامن میں لے لیں. بے شک. ارے تحیات میں روز پڑھتے ہیں یہ لوگ, السلام علینا وعلی عباد اللہ. یہ جو علینا ہے یہ کیا ہے؟ ارے گناہ گاروں کو اپنے دامن میں چھپا رہے ہیں حضور. ایک منٹ حضرت. ہاں ہلو, وعلیکم السلام. بس بڑھیا رفیع بھائی, آپ سنائیے. 400 روپے ادھر ہیں بھائی جان, 500 روپے آپ کی طرف تھے. ہاں 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 ٹھیک ہے بھائی جان, آ گئے وہ. ہاں اچھا, وہ سید صاحب کے دینے تھے ذرا مجھے. کیا ہو گیا؟ کیا بولو تو. اچھا ہاں ٹھیک ہے صحیح ہے, ٹھیک ہے بھیا. ہاں حضرت. ہلو جی جی, میں کیا بتا رہا تھا آپ کو, یہ آپ کا کال. اچھا ہاں, تو میں بتا یہ رہا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے گناہ گاروں کی بخشش کرائیں گے, بے شک. اور گناہ گاروں کو اپنے دامن میں لے رہے ہیں, نیک تو اپنی نیکیوں پر بخشے جائیں گے. نیک لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے بخشے جائیں گے, مگر رہ گئے میرے جیسے گناہ گار. بے شک. سمجھے؟ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم, تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گناہوں کو اپنے دامن میں چھپا رہے ہیں, ہم کو اپنے دامن میں چھپا رہے ہیں, اور ہماری بخشش کرا رہے ہیں. تو ایسے نبی کے دشمنوں کے ساتھ رہو گے یار, قیامت میں جواب نہیں دینا ہے. جی جی. گناہ گار ہونا ایک الگ ہے, مگر رسول اللہ کا غدار ہونا یہ الگ ہے. سمجھے حضرت؟ جی جی. رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہوئے رسول اللہ کے دشمنوں کے ساتھ رہو گے, کتنی غیرت کی بات ہے, بہت بڑی بے غیرتی ہے یہ. تو
تمہارے گاؤں والوں کو یہ آڈیو سنا دو جی جی اور آپ کے گاؤں کا جو سب میں بڑا عالم ہو اس سے بول دو میں اس سے بات کروں گا اور میں یہ ثابت کروں گا کہ تم لوگ جو مسجد پر ڈانکا ڈال رہے ہو، مسجد کی جگہ چھین رہے ہو، مسجد چھین رہے ہو، کس لیے؟ نماز کے لیے۔ تمہاری تو نماز ہوتی ہی نہیں، تو تمہارا نماز پڑھنے سے فائدہ کیا ہے؟ جی مسجد چھیننا ان کا کام ہے۔ اور دیکھو ہر دور میں نا مسلمانوں کا ایمان جانچا جاتا ہے، جی جی پہلے بھی جانچا گیا، اب بھی جانچا جا رہا ہے بے شک اور آگے بھی جانچا جاتا رہے گا۔ کبھی تو لوگوں نے ان شیطانوں سے گستاخیاں کرا کے ہمارا ایمان جانچا، بے شک اور کبھی اپنے گنڈے موالی RSS کے گنڈوں سے گستاخیاں کرا کے ہمارے ایمان کو جانچا، بے شک کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ جب تک مسلمانوں کے دلوں میں ان کے نبی کی محبت رہے گی، جی جب تک مومنوں کا مسلمانوں کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ بے شک ہاں، اور جب ان کے دل سے ان کے نبی کی محبت نکل جائے گی تو یہ جیت مر جائیں گے، سمجھے حضرت؟ جی جی مسلمان دعا کی کیجیے کہ جو عزت وقار اس کی شان اسی وقت تک ہے جب تک کہ وہ اپنے نبی کی ناموس رسالت پر پہرا دے رہا ہے۔ بے شک ہاں، اس کے بعد معاملہ ختم ہے۔ اگر دلمل میں آ گیا نا، حضور کی شان میں کوئی توہین کر رہا ہے، کوئی بکواس کر رہا ہے اور وہ سن کے چلا گیا تو ایسا جینا ہی بیکار ہے۔ جینا ہی بیکار ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور کی شان میں اگر گستاخی ہو اور کوئی اس کا جواب نہ دے تو چاہے پوری دنیا کو چاہیے کہ مر جائے، پھر جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جینا بھی حضور کے لیے ہے، مرنا بھی حضور کے لیے ہے، بے شک یہ زندگی ملی بھی حضور کے لیے ہے۔ بے شک اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے صدقے پیدا فرمایا۔ بے شک۔ دعا کیجیے کہ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ یہ بات ان دیو کے بندروں تک پہنچا دیجئے، جی جی ٹھیک ہے؟ اور جس بھی دیو کے بندر میں ہمت ہو، دنیا کے کسی بھی کونے کا ہو، سمجھا جات، وہ آپ سے جو بات اپنے آپ کو بہت پاورفل سمجھتا ہو، وہ اس غلام سے، اس ناچیز سے، اس حقیر فقیر سے بات کرے۔ میں ثابت کروں گا کہ تم نماز پڑھنے کے قابل نہیں ہو، تمہارے اوپر نماز فرض نہیں ہے، توبہ فرض ہے، تم گستاخ رسول ہو، تم نے خود نے گستاخی نہیں کی تو گستاخوں کا تم ساتھ دیتے ہو۔ آپ اس آڈیو کو پورے گاؤں میں چلا دیجئے، جی پورے جی گاؤں میں پھیلا دیجئے، اور جہاں جہاں ایسا کام کر رہے ہیں یہ دیو کے بندر، ان کا منہ توڑ جواب دیجئے، کھڑے ہو جائیے اپنے نبی کی ناموس رسالت کے لیے۔ بے شک ہاں، اب یہ ٹائم سونے کا نہیں ہے۔ ایک طرف غیر مسلم حملہ کر رہے ہیں اور ایک طرف یہ مرتد مسلم کہنا مطلب لوگوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں اس بات کو، جی مسلم نہیں ہے، مرتد ہیں، گمراہ لوگ ہیں، یہ بدعقیدے، یہ دشمنان رسول ہیں۔ مومن وہ ہوتا ہے جس کے دل میں حضور کی محبت ہو، بے شک بے شک وہ مومن نہیں ہوتا جو حضور کا کلمہ پڑھ کے حضور کے جو ہے معاذ اللہ گستاخی کرے۔ حضور کی گستاخی کرے، حضور کے کمال کو جو ہے تسلیم نہ کرے، حضور کے عیب بیان کرے۔ حضور میں تو کوئی عیب ہی نہیں ہے، حضور تو بے عیب ہے، سمجھے؟ جی حضرت تو اللہ کے جس محبوب میں کوئی عیب نہیں، اس کے اندر عیب نکالنا، نقص نکالنا، بہرحال آپ میری بات کرائیے ان لوگوں سے۔ جی ہاں، مگر میں یہ جانتا ہوں کہ کمینے نہ تو بات کریں گے اور نہ یہ بات کرنے کے قابل ہیں، بس ان کو فساد چاہیے۔ اور حرام خور کہتے ہیں کہ ہم فسادی نہیں ہیں، فسادی بریلویوں کو بتاتے ہیں سالو حرام خورو، تم ہماری زمین چھینو گے، ہمارے گھر پہ حملہ کرو گے، ہم خود خاموش بیٹھے رہیں گے؟ جی پھر کچھ تو ہوگا نا، کوئی مجھے روز گالی بکے، یار کہاں تک برداشت کروں گا؟ صحیح بات۔ کون ایسا بندہ یار جس کی دکان پہ قبضہ کیا جائے اور وہ قبضہ کرا دے؟ جس کے گھر پہ قبضہ کیا جائے وہ قبضہ کرا دے اپنے پڑوسی کو؟ کون ہے ایسا؟ ارے مر مٹ جائے گا، اپنے گھر کے لیے مر مٹ جائے گا، دکان کے لیے مر مٹ جائے گا، مسجد کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے؟ سوچو مسلمانوں،
تم اس نبی کے امتی ہو جو میری اور تمہاری شفاعت کرائیں گے میدان محشر میں. بے شک. اگر حضور نے اس وقت کہہ دیا میں نہیں جانتا میں نہیں پہچانتا تو پھر کیا کرو گے؟ اگر حضور نے کہہ دیا کہ میری ناموس رسالت پر حملے ہو رہے تھے، میری ذات پر حملے ہو رہے تھے، میری توہین کی جا رہی تھی، خاموش تھے، کیا جواب دو گے؟ جواب دینے کا کوئی چارہ نہیں ہے. بس سچے دل سے توبہ کرو اور ان شیطانوں سے دور ہو جاؤ، ان سے نکل جاؤ. اگر گمراہ لوگوں کے ساتھ دھوکے میں اگر پہنچ گئے تو ابھی بھی وقت ہے. قرآن میں بھی اس طرح آیا ہے، اگر دھوکے میں تم ان لوگوں کے ساتھ ہو گئے ہو تو یاد آنے کے بعد، ہوش آنے کے بعد پھر تم ان سے جدا ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ. سچے دل سے توبہ کر کے پھر سے. جی. تو آخرت میں کوئی ذریعہ نہیں بچے گا. بے شک. تم دشمنان رسولوں کا ساتھ دے رہے ہو. میں ان شیطانوں میں تھا، 15 سال سے زیادہ میں ان لوگوں میں رہا ہوں، مگر حقیقت جان کر میں ان لوگوں سے نکلا ہوں. پہلے میری بھی یہی ذہنیت تھی کہ بریلویوں کو کچھ نہیں آتا جاتا، اگر کچھ علم ہے تو دیوبندیوں کو ہے. مگر اب پتا چلا کہ ان دیو کے بندروں کو تو کوئی بھی علم نہیں ہوتا. بس میں یہی کہوں گا کہ مسلمانوں ابھی وقت ہے، ہوش میں آؤ. جی بھائی جان. ہاں، ورنہ پھر مشکلوں کے لیے تیار ہو جاؤ، سزا کے لیے تیار ہو جاؤ. بس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجیے کہ جو بکھر چکے ہیں صحیح سے اپنے ایمان پر چلے آئے. مسلمانوں، تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو اور نماز کے دعوے دار بنتے ہو. جن دیو کے بندروں کو تم مسلمان سمجھتے ہو وہ دیو کے بندر کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز میں لانا گدھے بیل کے خیال سے بدتر ہے، برا ہے. کیا تمہارا بھی یہی خیال ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. میں لکھ کے دے سکتا ہوں کسی مسلمان کا یہ خیال نہیں ہو سکتا. تو پھر ایسے شیطانوں کے پیچھے نماز کیسے پڑھ سکتے ہو تم لوگ؟ یہ دیو کے بندر کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا یہ عوام کا خیال ہے. کیا واقعی عوام کا خیال ہے؟ کیا عالموں کا خیال نہیں ہے؟ کیا عالموں کا یہ عقیدہ نہیں ہے؟ جی ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ صرف عوام کا خیال ہے اور عالموں کا نہیں. میں کہتا ہوں یہ عوام کا خیال تو ہے ہی ہے. یہ عوام کو آیا کہاں سے خیال؟ عالموں نے بتایا تب آیا نا. جی. عالموں نے بتایا تب آیا خیال. ہلو. جی حضرت. ایک منٹ. ہاں 400 روپے رفیع بھائی 500 روپے رفیع بھائی پہ ہیں، 400 روپے اس بندے کے دیں گے. یہ اپنے دینے منع کر رہے ہیں. ہاں ابھی فون کیا تھا مجھے. ہاں اس لڑکے کے 400 روپے دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میں بعد میں دوں گا. ہاں لیے یو بعد میں کبھی، یا فون پہ چلاتے ہوں گے تو دے دیں گے فون پہ. چلو چلو ٹھیک ہے، صحیح ہے، ٹھیک ٹھیک ہے. تو مسلمانوں، کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ صرف عوام کا خیال ہے. نہیں، ارے یہ تو تمام مومنوں کا خیال ہے کہ حضور آخری نبی ہیں، حضور اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، اس کے بعد دوسری چیزوں کی تخلیق کی. بہرحال پھر ان دیو کے بندروں نے آگے لکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا ہو پھر بھی حضور کی خاتمت میں، حضور کے آخری نبی ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا. معاذ اللہ. کیسے نہیں پڑے گا؟ نبوت کا دعوے دار کافر ہے، مرتد ہے، کافر ہے، زندیق ہے، ملعون ہے، ایک نمبر کا دجال ہے، جھوٹا ہے. انہوں نے تسلیم کیسے کر لیا کہ حضور کی ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ اور پہلی بات شروع یہیں سے کی انہوں نے کہ حضور کو آخری نبی ماننا عوام کا خیال ہے. اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخری زمانے میں بالذات کوئی فضیلت نہیں. میں کہتا ہوں کہ ہمارے نبی کی اول بھی فضیلت ہے، آخر بھی فضیلت ہے، اور یہ دونوں فضیلتیں ہمارے نبی کو حاصل ہیں. کم و بیش 1,24,000 پیغمبر ہیں، ان میں سے کسی نبی کو یہ فضیلت نہیں ملی. بے شک. ہمارے نبی اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں، اور دونوں میں ہمارے نبی کی فضیلت ہے، افضلیت ہے.
ہمارے نبی کی فضیلت ہے، کسی دوسرے نبی کو یہ فضیلت حاصل ہی نہیں ہے۔ ان دیو کے بندروں نے لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اردو زبان مدرسہ دارالعلوم دیوبند سے آئی۔ گویا حضور نے ایسا فرمایا کہ جب سے ہمارا معاملہ کہاں؟ علماء دیوبند سے، یعنی حضور کو اردو نہیں آتی تھی تو یہ دیوبندیوں نے پڑھائی تھی۔ یہ حرام خور نزد کی ناجائز اولادیں ہیں، یہ ہمارے نبی کو استاد بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ او دیو کے بندرو، میں تمہاری پوری دنیا دیوبندیت کو چیلنج کر کے بولتا ہوں، اس دیو کے بندر کا مجھے نام بتاؤ جس نے ہمارے نبی کو اردو سکھائی تھی۔ ایک نے سکھائی تھی، 2 نے سکھائی تھی، 100 نے سکھائی تھی، کتنے نے سکھائی تھی؟ ان کے نام بتاؤ مجھے۔ جی قیامت آ جائے گی تم نام نہیں بتا سکتے، حرام خورو، نزد کی ناجائز اولادو، نزد کے ناپاک نالے کی ناپاک اولادو۔ میرا دل جلتا ہے، دل، میں کسی بھی شیطان سے نہیں ڈرتا، میں بہت چھوٹا سا انسان ہوں، مگر میرے نبی کی شان و عظمت پر حملہ کرتے ہو۔ کوئی بھی مسلمان اس بات کو گوارا نہیں کرے گا۔ اگر واقعی تم نے ہمارے نبی کو اردو پڑھائی ہے تو پھر تمہاری خود کی اردو ٹھیک کیوں نہیں ہوئی؟ جی ہاں، حرام خوروں کی اپنی اردو ٹھیک نہیں ہے، ہمارے نبی کو اردو پڑھانے چلے ہیں۔ ان شیطانوں کا عقیدہ ہے معاذ اللہ کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے۔ معاذ اللہ۔ جب انہوں نے خدا کو ہی جھوٹا مان لیا تو پھر قرآن کو سچا یہ مان ہی نہیں سکتے، پھر نبی کو یہ سچا مان ہی نہیں سکتے، پھر نبی پاک کی جو حدیثیں ہیں ان کو سچا مان ہی نہیں سکتے۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں، نہ یہ قرآن کو مانتے ہیں، نہ حدیث کو مانتے ہیں، نہ یہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ یہ رسول کو مانتے ہیں۔ مانتے ہیں تو صرف اپنے باپ دادا کو مانتے ہیں، شیطان کو مانتے ہیں، جی نہ حدیث مانتے ہیں، نہ قرآن مانتے ہیں، بس صرف شیطان مانتے ہیں، یہ صرف شیطان کو۔ سمجھے حضرت؟ جی حضرت۔ نہ یہ حدیث کو مانتے، نہ قرآن کو مانتے، بس یہ اپنے باپ صرف اور صرف شیطان کو مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے حضرت؟ جی حضرت۔ آپ کوشش کیجئے حضرت سے میری بات کرائیے، جی ٹھیک ہے؟ جی ہاں، اور ہو سکے تو وہاں کے لوگوں سے بات کریں، انہیں سمجھائیں، بتائیں، اور ان کے گندے اور ناپاک عقیدے دکھائیں، بے شک۔ ان کی کتابیں دکھائیں کہ یہ ان بزرگوں کی دعوت ہمیں دیتے ہیں جو ہمارے نبی کی شان میں توہین کر کے مر چکے ہیں، مر کر مٹی میں مل چکے ہیں۔ بہرحال آپ اپنے انداز میں وہاں بات کریں، جی حضرت۔ ٹھیک ہے؟ جی حضرت۔ ہاں، آپ میری بات کرائیں، بے شک، میں بات کروں گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ہاں، اس کام کے لیے اگر جان بھی جائے نا تو چلی جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور میرا الحمدللہ یہی ذہن ہے، میرا یہی گمان ہے کہ بستر پہ مجھے موت نہیں آئے۔ سمجھے حضرت؟ جی حضرت۔ میں رسول اللہ کے غداروں سے لڑتے ہوئے ہی مرنا چاہتا ہوں بے شک۔ کہ کچھ بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، ان دیو کے بندروں سے آپ میری بات کرائیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان دیوبندیوں کو خود اپنے گھر کا علم نہیں ہے، اپنے گھر کی خبر نہیں ہے کہ دیوبندیوں میں جو ہے یہ جو کالا کوا ہے زاغ معروفہ، یہ جو عام کوا پایا جاتا ہے دیسی کوا، یہ کھانا ثواب ہے، ان کو خود پتہ نہیں ہے۔ اور دیوبندیوں کے یہاں بغیر وضو کے نماز پڑھنے کی اجازت دے دی جاتی ہے، بغیر وضو نماز کی اجازت دی، اور زنا کرنے کی اجازت دی، اور شراب پینے کی اجازت دی۔ بتائیے کیا یہ تینوں چیزیں شریعت میں جائز ہیں، مذہب اسلام میں جائز ہیں؟ بالکل نہیں، ہرگز نہیں۔ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی، سمجھے؟ اور شریعت اسلامیہ میں زنا کی بڑی سخت سزا ہے، شراب کی بھی بڑی سخت سزا ہے۔ جو دنیا میں شراب پیتے ہیں انہیں قیامت میں خون پیپ پلایا جائے گا، مگر وہابیوں دیوبندیوں کے یہاں شراب پینے کی اجازت دی جاتی ہے، زنا کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، بغیر وضو کے نماز پڑھنے کی بھی اجازت دی جاتی ہے۔ اگر کوئی حوالہ غلط ثابت کر دے تو پھر میں اسے 10,000 روپے کا انعام دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور اگر واقعی یہ بات سچی ہے کہ بغیر وضو کی نماز کی اجازت دی، شراب پینے کی اجازت دی، زنا کی اجازت دی، تو پھر اس دیوبندی دھرم سے توبہ کر کے یہ سارے کے سارے بیچارے
جو انجان آدمی ہے دیوبندیت میں، جو بے خبر ہیں، جو نادان ہیں، جو بے خبری میں ان لوگوں کو صحیح سمجھ کے ان میں رہ رہے ہیں، تو وہ جو ہے نکل جائیں، توبہ کر لیں دیوبندیت سے، اور اہل سنت والجماعت سنی حنفی بریلوی کو قبول کر لیں۔